شریعت میں پہلا فرض کیا ہے؟ جواب: شریعت میں پہلا فرض ایمان لانا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت، توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے جس پر باقی تمام عبادات قائم ہیں۔ قرآن کے کتنے رکوع ہیں؟ جواب: قرآن میں کل 558 رکوع ہیں۔ ہر رکوع ایک چھوٹے موضوع پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کی تعداد مجموعی طور پر قرآن کی تلاوت کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ حج کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ جواب: حج کا سب سے پہلا رکن احرام باندھنا ہے۔ احرام حج کی حالت میں داخل ہونے کا علامتی عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مخصوص عبادات کے لیے تیار کرتا ہے۔ وقت پر نماز نہ پڑھنے کا کیا گناہ ہے؟ جواب: وقت پر نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز چھوڑنا یا اس میں تاخیر کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان نے اللہ کے حکم کو ہلکے میں لیا۔ زکوٰۃ کس مال پر واجب ہوتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ سونا چاندی، نقدی اور مال تجارت پر واجب ہوتی ہے۔ جب کسی مسلمان کے پاس مخصوص مقدار نصاب کا مال 1 سال تک موجود رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو کہ مال کا 2.5% حصہ ہوتا ہے۔ حج کس ہجری سال میں فرض ہوا؟ جواب: حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے حج کو فرضیت کا دروازہ کھولا، جس کے بعد مسلمانوں پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، بشرطیہ ان کے پاس اس کے لیے وسائل موجود ہوں۔ قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن میں سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا تحفہ دینے کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن میں ایک پاک دامن اور معصوم خاتون کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور ان کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اسلام میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے افضل عمل نماز اور قرآن کی تلاوت ہے۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور قرآن کی تلاوت دل و دماغ کو سکون پہنچاتی ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جواب: تہجد کی نماز کا وقت رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، جب آدھی رات گزر چکی ہو۔ یہ نماز خاص طور پر رات کے پچھلے پہر میں پڑھنے کی اہمیت رکھتی ہے اور یہ انتہائی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی کس غار میں آئی؟ جواب: قرآن کی پہلی وحی غار حرا میں آئی۔ یہ واقعہ 610 صدی میں ہوا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے اور وہاں اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ مکہ مکرمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کو ام القریٰ یعنی تمام شہروں کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے اور یہاں خانہ کعبہ واقع ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ قرآن مجید میں کتاب کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟
جواب: قرآن میں کتاب کا لفظ 230 مرتبہ آیا ہے۔ اس لفظ کا استعمال قرآن کی اہمیت، اس کی ہدایت اور آسمانی کتابوں کے مجموعے کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس ملک کے ولی تھے؟ جواب: حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے ولی تھے۔ وہ بغداد میں پیدا ہوئے اور ان کی تعلیمات اور روحانی مقام کی بدولت انہیں تمام دنیا میں عظمت حاصل ہوئی۔ عید الفطر کے چاند کا ذکر قرآن میں کس صورت میں ہے؟ جواب: عید الفطر کے چاند کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ اس میں اللہ نے چاند اور ستاروں کو دنوں اور مہینوں کے حساب سے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ ہم رمضان کے مہینے اور عید کو صحیح وقت پر پہچان سکیں۔ ایک وقت کی نماز کا کتنا ثواب ہے؟ جواب: ایک وقت کی نماز کا ثواب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتی ہے اور انسان کو روحانیت میں اضافہ دیتی ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام میں کس نام سے بلایا جاتا ہے؟ جواب: غیر مسلموں کو اسلام میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کے ماننے والے ہیں، جیسے یہودی، عیسائی وغیرہ۔ ذو الحجہ کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن بہت زیادہ افضل ہیں۔ ان دنوں میں عبادات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور ان میں عید الاضحیٰ اور یوم عرفہ کی اہمیت ہے۔ فرائض وضو کتنے ہیں؟ جواب: فرائض وضو 4 ہیں۔ پہلا منہ دھونا، دوسرا ہاتھ دھونا، تیسرا پاؤں دھونا، چوتھا سر پر مسح کرنا۔ ان 4 افعال کو مکمل کرنا وضو کے فرائض ہیں۔ کلمہ طیبہ کا فارسی ترجمہ کیا ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ کا فارسی ترجمہ نیک بات ہے۔ اس کا مکمل ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ایمان کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید جو اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جواب: نماز جو دین کا ستون اور ہر مسلمان پر روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور سب سے بڑی حامی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلا معجزہ چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دوران ہوا۔ روزے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: روزہ روحانی صفائی اور تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کس کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ غزوہ احد کس سال میں ہوا؟ جواب: غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، جس میں مسلمانوں کو فتح اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔
مسلمانوں کی عید الفطر کس مہینے میں آتی ہے؟ جواب عید الفطر رمضان کے مہینے کے اختتام پر آتی ہے، جو روزے رکھنے کے بعد خوشی کا دن ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کس سورت میں ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سورہ یوسف میں ہے، جو قرآن کی ایک مکمل سورت ہے جو ان کے صبر و استقامت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کا معجزہ عطا کیا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے اور نظر کی بیماریوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا ہوا۔ سورۃ الفاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ کس نبی نے قرآن کے ذریعے اپنی قوم کو ہدایت دی؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اپنی قوم کو ہدایت دی اور دین اسلام کو پھیلایا۔ قرآن میں کتنی مرتبہ یوم القیامہ یعنی قیامت کا ذکر آیا ہے؟ جواب قرآن میں قیامت کے دن کا ذکر 70 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ اسلامی مہینے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ جواب اسلامی مہینے کا آغاز چاند کے نظر آنے سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے مہینے کا آغاز اور اختتام مقرر کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والے نبی کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت ایوب علیہ السلام، جنہوں نے بیماریوں اور آزمائشوں پر صبر و شکر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی۔ مسلمانوں کی پہلی جنگ کون سی تھی؟ جواب مسلمانوں کی پہلی جنگ غزوہ بدر تھی، جو 2 ہجری میں لڑی گئی۔ ایک دن کا روزہ رکھنے پر کیا ثواب ہے؟ جواب ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کیا ہونی چاہیے؟ جواب قربانی کے جانور کے لیے عمر کی کم از کم حد مقرر ہے۔ بکرے یا بکری کی کم از کم عمر 1 سال، گائے اور بیل کی 2 سال اور اونٹ کی 5 سال ہونی چاہیے۔ رمضان کی پہلی وحی کس دن آئی؟ جواب رمضان کی پہلی وحی 27 رمضان المبارک کو غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن کی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھیں، جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ جواب مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ جواب مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔